ایک پرانے زمانے کی بات تھی۔ ایک گاؤں میں ایک بوڑھا رہا کرتا تھا۔ بوڑھا صبح اٹھتا اور اپنی بچیوں کو کہتا، بیٹی ملائکہ، جو سب سے بڑی تھی، اسے کہتا کہ بیٹا جب میں آؤں تو آپ کھانا وغیرہ بنا کر رکھیے گا۔ ملائکہ کہتی ہے، جی بابا ٹھیک ہے، میں کھانا بنا کر رکھوں گی۔ اور پھر بوڑھا دوسری بیٹی جس کا نام ورشا تھا اسے کہتا ہے، بیٹا آپ گھر کے سارے کام کر لینا۔ دوسری بیٹی کہتی ہے، بابا آپ نورا سے بھی تو کہا کریں، آپ مجھے ہی کہتے رہتے ہیں۔ بوڑھا کہتا ہے، یہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے۔ ورشا کہتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں کر لوں گی۔ بوڑھا جاتے ہوئے اپنی تیسری بیٹی کو بلاتا ہے۔ بیٹا ادھر آؤ۔ تیسری بیٹی جو بہت ہی خوبصورت اور اس کا نام نورا تھا، نورا آ کر کہتی ہے۔ جی بابا کہیے۔ بوڑھا کہتا ہے، بیٹا آپ دونوں بہنوں کے ساتھ مل کر ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیے گا۔ نورا من ہی من میں کہتی ہے، کہ سارے کام تو مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں، کیا بتاؤں بابا۔ پھر نورا کہتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ بوڑھا کلاہڑی اٹھائے جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ بوڑھا جنگل پہنچ کر لکڑیاں کاٹنے لگ جاتا ہے، اور جیسے ہی لکڑیاں کٹ جاتی ہیں وہ کندھے میں اسے لاد کر بازار بیچنے چلا جاتا ہے۔ بازار پہنچ کر آواز لگاتا ہے، لکڑیاں لے لو، لکڑیاں لے لو۔ کچھ ہی دیر میں کچھ لوگ آتے ہیں۔ بھائی صاحب لکڑیاں کیسے دیے؟ بوڑھا کہتا ہے، یہ سب لکڑیاں 5 سونے کے سکے میں دوں گا۔ خریدار کہتا ہے، نہیں نہیں، میں اس لکڑیوں کے 4 ہی سونے کے سکے دوں گا۔ بوڑھا مان جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، 4 سونے کے سکے دو اور یہ لکڑیاں لے جاؤ۔ بوڑھا 4 سونے کے سکے لے کر گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ملائکہ جو اپنی چھوٹی بہن کو مارتی اور کہتی، جلدی سے کھانا بناؤ ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ نورا ڈر کے مارے جلدی سے کھانا بنایا، اور جیسے ہی وہ آرام کے لیے جانے لگی، دوسری بہن جس کا نام ورشا تھا وہ آتی ہے۔ تم نے ابھی تک صفائی نہیں کی، جلدی کرو۔ پھر نورا جلدی سے صفائی کرتی، اور پھر وہ باہر جنگل کی طرف جا کر ایک درخت کے پاس رونے لگی۔ مجھے کوئی ان بہنوں سے چھٹکارا دلاؤ۔ پھر نورا گھر آ جاتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد بوڑھا بھی گھر آ جاتا ہے۔ بوڑھا جیسے ہی گھر آتا ہے، بڑی بہن جس کا نام ملائکہ تھا وہ فوراً کہتی ہے، بابا بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ اور دوسری بہن جس کا نام ورشا تھا وہ کہتی ہے، بابا یہ پوری صفائی میں نے خود کی ہے۔ بوڑھا بہت خوش ہوا، اور پھر ملائکہ نے سب کو کھانا دیا۔ بوڑھا کہتا ہے، واہ بھائی واہ، اتنے مزیدار کھانے بنائے ہیں آپ نے۔ چھوٹی بہن من ہی من میں بہت دکھ میں ہوتی۔ پھر جب اگلے دن بوڑھا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کو جانے لگتا تو اپنی بیٹیوں کو بلاتا، اور جو بڑی بیٹی تھی جس کا نام ملائکہ تھا اسے ایک سونے کا سکہ دیتا اور کہتا، بیٹا بازار سے سامان لے آنا۔ ملائکہ کہتی، جی بابا ٹھیک ہے۔ اور بوڑھا جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے چلا جاتا، مگر اس بار جیسے ہی وہ لکڑیاں کاٹنا شروع کرتا، تھوڑی دیر میں ایک روشنی درخت کے اندر سے نکلتی اور بوڑھا بے ہوش ہو جاتا۔ پھر بوڑھا دوبارہ اٹھتا اور لکڑیاں کاٹنا شروع کرتا، اور دوبارہ ایک زوردار روشنی نکلتی اور جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا۔ پھر چند ہی دیر میں دوبارہ بوڑھا اٹھتا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ پھر بوڑھا بسم اللہ پڑھ کر دوبارہ لکڑیاں کاٹتا، مگر اب لکڑیاں کٹ چکی تھیں۔ پھر بوڑھا اسے کندھے میں لاد کر بازار چلا جاتا۔ بوڑھا تھک چکا تھا، اس نے کم دام میں لکڑیاں بیچ دیں، اور پھر یہ گھر کو جانے لگا۔ اور دوسری طرف ملائکہ نے چھوٹی بہن نورا کو بازار بھیجا اور اس سے سبزیاں منگوائیں۔ نورا جیسے ہی جنگل کی طرف سے گزری، اسے ایک لکڑی نظر آئی۔
پھر نورا نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس لکڑی کو زوردار کک لگائی۔ جیسے ہی کک لگائی اس میں سے ایک جن ابھر کر باہر آیا ہا 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 ہا۔ اور وہ اس کے جسم میں آ کر اسے کنٹرول کرنے لگا اور بغیر سبزیاں لیے وہ گھر کو چلے گئی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی بڑی بہن نے خالی ہاتھ دیکھ کر اس سے پوچھا، سبزیاں کہاں ہیں؟ اس نے بولا، میں نہیں لائی۔ یہ سن کر بڑی بہن کو بہت غصہ آیا اور وہ اسے مارنے کو آئی، مگر اس بار نورا نے کھینچ کر تھپڑ لگایا اور وہ بہت دور جا کر گری۔ پھر فوراً دوسری بہن ورشا آتی ہے اور کہتی ہے، تو نے بڑی بہن کو مارا؟ پھر کیا تھا، نورا نے زوردار تھپڑ ورشا کے بھی لگا دیا اور پھر تھوڑی دیر میں اسے بخار چڑھ گیا۔ اور جیسے ہی بوڑھا گھر پر آیا اپنی بیٹیوں کو آواز لگانے لگا مگر کوئی نہیں آیا۔ بوڑھا گھبرا گیا، جا کر دیکھا اور پھر وہ دیکھتا ہے بڑی بہن ایک کونے میں چھپ کر رو رہی ہے اور دوسری بیٹی بخار سے سو رہی ہے، اور چھوٹی نورا جو بار بار یہ کہتی ہے، میرا گھر کیوں کاٹا؟ میرا گھر کیوں کاٹا؟ یہ سب دیکھ کر بوڑھا مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، مولوی صاحب کو سارا ماجرا سناتا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ مولوی صاحب جیسے ہی گھر پر آتے ہیں نورا زور زور سے چیخنے لگتی، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ مولوی صاحب نورا کے پاس آئے اور کہا، بتا کون ہے تو؟ اس نے کچھ نہ بتایا۔ پھر مولوی صاحب نے پوچھا، بتا کون ہے تو؟ تجھے پتا نہیں قرآنی آیتوں سے تجھے جلایا جا سکتا ہے؟ پھر اچانک ایک جن نمودار ہوا ہا 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 ہا، اور کہتا ہے، کہ میں درخت میں رہا کرتا تھا مگر اس شخص نے میرے درخت یعنی میرا گھر کاٹ دیا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، اگر تیرا گھر درخت میں تھا تو کہیں اور درخت میں چلا جا۔ جن کہتا ہے، میں چلا جاتا مگر اس بچی کے گھر والے اس پر ظلم کرتے ہیں، اس وجہ سے میں اس کے اوپر آیا اور اس کے ہر ظلم کا میں بدلہ لوں گا، اور تم چلے جاؤ۔ مولوی صاحب بوڑھے سے پوچھتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بوڑھا کہتا ہے، ایسا تو کچھ نہیں۔ مگر تھوڑی دیر میں وہ دونوں بہنیں بھاگتے ہوئے آتی اور کہتی ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر کیا تھا، مولوی صاحب کو سارا ماجرا سمجھ آ گیا۔ پھر جن کہتا ہے، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مولوی صاحب نے کہا، چاہوں تو میں تمہیں جلا سکتا ہوں مگر میں تجھے ایک آخری موقع دینا چاہتا ہوں۔ جیسے ان بچیوں نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیا اسی طرح تو بھی اپنی غلطیاں تسلیم کر اور اس کے جسم کو چھوڑ کر چلا جا۔ میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ اب اس لڑکی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کیا تھا، جن فوراً اسے چھوڑ کر چلا گیا اور پھر وہ بوڑھا اور اس کی تینوں بیٹیاں خوشی خوشی رہنے لگے۔